بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام. جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نارملی اپنی ویڈیوز میں پالیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے ریجنل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہم گلوبل پالیٹکس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اسی لیے آج مجھے موقع ملا ہے اپنے دوست کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے کا، جس کے ساتھ میں نارملی ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں. ان سے بہت چیزیں میں سیکھتا ہوں، کچھ ان کو بھی اپنی سناتا ہوں اور کچھ ان کی بھی سنتا ہوں. آئیے آپ کو آج ان سے ملواتے ہیں. حسنین صاحب، السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک، آپ فرمائیں کیسے؟ طبیعت اچھی ہے؟ ٹھیک ٹھاک بالکل. حسنین، سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہوگا، جس طرح سے پاکستان میں آج کل حالات چل رہے ہیں پولیٹکس کے ریلیٹڈ، کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ کروں گا، اور جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو الٹا لٹکائیں گے. تو جس طرح سے یہ چیزیں پرولونگ ہو رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لانگ مارچ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں تو خان صاحب اس کو ڈیلے کریں گے. تھوڑا ڈیلے تو وہ کریں گے کیونکہ وہ ابھی ان کے کیسز پینڈنگ ہیں ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں ان کے کچھ کیسز ہیں. تو میرے خیال میں میرا جو تجزیہ ہے اس کے مطابق تو وہ تھوڑا انتظار کریں گے کہ ان کے کیسز کا جو رزلٹ آتا ہے اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو آیا لانگ مارچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ جو آج کل آڈیو لیکس کی وجہ سے مطلب ان کی پاپولیرٹی گراف جو نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ یہ بھی چیک کر رہے ہیں کہ آیا اس کے جو آڈیو لیکس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے میری جو پاپولیرٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو الیکشن کے لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے الیکشن کی طرف جانا ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا پاپولیرٹی گراف انکریز ہو رہا ہے کہ ڈیکریز ہو رہا ہے. لیکن تو اس سے پھر ایک اور بات آتی ہے نا کہ بہت سارے جو ان کے اپنے قریبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ یہ 2 مہینے جو آ رہے ہیں اس میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر اس سے یہ نکل گئے تو پھر پاپولیرٹی گراف اوپر نہیں جانا ہے، وہ پھر نیچے ہی آنا ہے. تو پھر اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ سوچیں گے کہ ابھی جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. بعد میں اگر اکانومی تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی، معاشی حالت مطلب ٹھیک ہو گیا، ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا، تو پھر تو مسئلے ہوں گے. عوامی پریشر تو پھر ان پہ نہیں آ سکے گا جو یہ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ ہے. ہاں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کے اندر وہ کراؤڈ پولر ہے، وہ کبھی بھی کراؤڈ کو نکال سکتے ہیں. ان کی ایک کال پہ لوگ آ سکتے ہیں اسلام آباد، وہ کیپٹل کو وہ بلاک کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صحیح موقع کا تو انتظار کریں گے، بالکل کریں گے. ابھی ڈائریکٹلی وہ میرے خیال میں جو ڈائریکٹلی وہ لانگ مارچ کی کال نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ میں نیکسٹ ویک کچھ اعلان کرنے جا رہا ہوں اور آپ نے تیار رہنا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں. تو وہ کسی چیز کا انتظار کریں، وہ ایک اسپارک جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی وہ انتظار کر رہے ہیں. جب بھی ان کو وہ لگے گا کہ ابھی اس پوائنٹ پہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ان کے طرف جا سکتا ہے، مطلب ان کے حق میں جا سکتا ہے، تو وہ اس ٹائم پہ لانگ مارچ کریں گے. اور میرے خیال میں وہ تقریباً نیکسٹ منتھ تک تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی لانگ مارچ کریں گے. اچھا، جو یہ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 13 مارچ یا 14 پتہ نہیں یہ ڈیٹس دے رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ نہیں ہے؟ اور اسپارک سے آپ نے جو ابھی اسپارک کہا نا، تو اسپارک سے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے ساتھ ڈیل وغیرہ یا کوئی اشارہ وغیرہ؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ مطلب ابھی تو ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی جو اسحاق ڈار بھی واپس آ گئے، تو مسلم لیگ نون نے کچھ پیکیجز جو اسحاق ڈار کے واپس آنے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. جیسے انہوں نے پیٹرول پرائسز، جب مفتہ اسماعیل جو وزیر خزانہ تھے جب تک، تو انہوں نے وہ کم نہیں کیا، جبکہ ان کے پاس مارجن تھا، لیکن انہوں نے کم نہیں کیا. جب اسحاق ڈار واپس آئے تو انہوں نے وہ پھر کم کیا. تو اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپٹکس کے لیے. ہاں بالکل، کہ مطلب لوگوں کو نظر آئے کہ بھائی اب دیکھو اسحاق ڈار آ گئے تو ابھی اکانومی پٹری پر جا رہی ہے. تو وہ میرے خیال میں خان صاحب ابھی یہ انالائز کر رہے ہیں کہ اب ان کے حق میں یہ ہوگا لانگ مارچ. اگر وہ نکلتے بھی ہیں تو ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر وہ ان کو نظر آئے گا کہ اب اس لانگ مارچ کا ان کو فائدہ ہوگا تب وہ نکلیں گے. ادروائز وہ ان کو مطلب پولیٹکس میں جیسے کہتے ہیں کہ ان کو 20 سال سے اوپر کا تجربہ ہے، تو وہ ایسے کوئی لانگ مارچ نہیں کریں گے جس کا ان کو فروٹ نہ ملے. اچھا، ابھی ایک دوسرے کویشچن پہ جانے سے پہلے میں آپ سے اسی پہ ایک لاسٹ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ان ایکسپیرینس ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے جتنے بھی سیاستدان ہیں، زرداری صاحب ہو گئے، مولانا صاحب ہو گئے، اور جو نواز شریف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ان کی سیاست کوئی بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خان صاحب صرف جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ پہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ یرغمال بنا لیا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ اور کیوں نہیں بولتے؟ اس طرح سے جھوٹ کے لوگوں کے دل ان کے ساتھ ہے، لوگ ان کے لیے. کل میں ایک انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے بچے کے گلے پہ ایسے وہ انگلی رکھی ہوئی تھی، کہہ رہا ہے کہ خان صاحب اگر کہے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. اس طرح سے لوگ ان کے ساتھ پیشنیٹ ہیں، ان کے ساتھ لو کرتے ہیں. تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ میرے خیال میں ایکسپیرینس تو ان کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ اسٹرگل کر رہے ہیں 20 ایئرس سے، مطلب اس میں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے. دوسرا، ان کی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. وہ مطلب جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ مطلب چاہتے ہیں کہ ان کی باتیں سنیں. آپ دیگر جب پولیٹیکل لیڈر کی بات آپ اگر سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے مطلب آپ بور ہو جاتے ہیں ان کی باتوں سے. وہ مطلب خان صاحب بھی اپنی وہ باتیں ریپیٹ کرتے ہیں، مطلب وہ جو این آر او وہ سارے ایگریشن اور جو لیکن عوام ان کو کا پسند آتی ہے. بالکل ان کا جو وہ مطلب یہ ہمارے پاس جو کنونشنل پولیٹیکل لیڈرس ہیں ان کی طرح وہ نہیں ہے. وہ مطلب ان کے بات کرنے میں اٹریکشن ہے.
تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ زیادہ ان کا پاپولیرٹی گراف زیادہ انکریز ہو گیا. آپ اگر دیکھتے جب نو کانفیڈنس موو آیا تھا اس ٹائم پہ اگر وہ الیکشن کال کرتے تو عمران خان کا گراف اس ٹائم بالکل ڈاؤن پہ تھا, تو اس لیے وہ الیکشن کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے. لیکن وہ پیک جو ہے ایک رات میں چینج ہو گئی تھی, صرف ایک رات چاہیے تھی اس کے لیے. یہی تو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے کہ آپ کل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے میں نے کہا کہ لانگ مارچ, خاص طور پر پاکستان کی پالیٹکس میں. بالکل ایگزیکٹلی. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے کل کو کچھ ایسا ہو جائے کہ خان صاحب کہے کہ بس نیکسٹ سنڈے سے نکلو اسلام آباد کی طرف آؤ. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سال تک وہ لانگ مارچ نہ کرے. تو ہم تو جو پریزنٹ سچویشن ہے اس وقت کے جو اسٹیٹس ہے, انیشیل اسٹیٹس ہے, اس کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ فیوچر میں میرے خیال میں لانگ مارچ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو نہیں ہوگا. ایک مہینے تک تو کوئی چانس نہیں ہے. ابھی دوسرے کویشچن پہ جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ذرا پاکستان سے نکلنا ہوگا. جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے تھے ارلیئر بھی کہ جس طرح سے رشیا نے ایک اسٹرائکس کیے ہیں یوکرین میں, اور بہت ہیوی اسٹرائکس کیے ہیں, اور بنیاد وہی بنایا ہے جو دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ بناتے ہیں کسی دوسرے ملک میں انویژن کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پہ ویسٹ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا؟ اچھا, تو رشیا مطلب اس ٹائم جو آپ میرے خیال میں جس کو ریفر کر رہے ہیں وہ یوکرین کے ایک ٹرک نے رشین برگ جو کریمیا کی طرف جاتے ہیں اس کو بلاسٹ کیا. آپ میرے خیال میں اسی کے بارے میں بات کریں تو ایسے ہوا ہے کہ یوکرینین جب تک یہ فائٹ چل رہی تھی, جب رشیا اس کو آپریشن کا نام دیتا ہے اور جبکہ یوکرین اسے اپنے سیلف ڈیفینس کے نام دیتا ہے. لیکن اس میں جو مسئلہ آ گیا وہ یہ آ گیا کہ جب اب جو رشیا کا جو برج انہوں نے بلاسٹ کیا ہے وہ یوکرینین فورسز نے نہیں کیا. مطلب اس میں ایک ٹرک یوز ہوا اور پتہ نہیں کس نے مطلب کیا ہے, لیکن انہوں نے آفیشیلی آرمی نے یہ مطلب, تو پھر یہ ٹیررزم. ہاں, تو اس لیے رشیا نے کوشش کی ہے کہ اس کو وہ ٹیررزم کا اینگل دے, کیونکہ اگر یوکرینین فورسز کرتے تو پھر تو یہ مطلب ان کے خیال میں یہ وار ہے اور یہ آپریشن ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹیررزم کی ایکٹ میں آتا ہے. اب ویسٹ کے ساتھ کوئی اس کے بارے میں چارہ نہیں, کیونکہ انہوں نے ویسٹ نے اس پہ مطلب افغانستان میں بھی انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشن کے لیے, عراق شام جہاں بھی انہوں نے گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیررزم. انہوں نے تو صرف میزائل اٹیکس کیے, وہ تو خود یہاں پہ آ کے 10 سال 20 سال گزار کے گئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو رشیا کو اب ایک مطلب آرگومنٹ مل گیا ہے. مطلب پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ویسٹ کا جو نیریٹو ہے وہ پاپولر ہو رہا تھا, ویسٹ میڈیا اس کو پش کر رہا تھا, اور جبکہ رشیا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب ان کے پاس بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈائس آ گئی ہے, ایک چکا ان کا لگا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک پوائنٹ آ گیا ہے کہ اب ہم اس پر کھیلیں گے. انہوں نے اس لیے میرے خیال میں کل پڑھ رہا تھا کہ پوٹن نے یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل میں بھی جانے کا ارادہ کیا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ تو ٹیررزم کا ایکٹ ہے. اس لیے مطلب ڈیفینسو کے بجائے وہ اور بھی اگریسو ہو کے جا رہے, بڑھ رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو مطلب ہم دیکھ رہے تھے کہ جب یوکرینین فورسز ہے وہ کانسٹنٹلی رشین کو پیچھے تک کھیل رہے تھے, لیکن اب رشین کو موقع مل گیا تو انہوں نے میزائل اسٹرائکس بھی کیے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس سے آگے بھی جائیں کاؤنٹر اٹیک. اچھا, اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو باتیں کی کہ اتنی بڑی جنگ چل رہی ہیں ان دونوں ممالک میں, اور یہ سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں فوڈ کے بھی, اور جس طرح سے یوکرین اور رشیا دونوں پورے یورپ کو گیس بھی دیتا ہے, تو آپ کے خیال میں سردیوں میں, اور جس طرح سے اس سوال سے اور بھی ریلیٹڈ کہ جس طرح سے یورپ ریئیکٹ کر رہا ہے اس ٹائم, مطلب وہ اس طرح سے پرو ایگریسو نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی اپنی ڈپینڈنسی رشیا پہ موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یورپ کے ممالک ہیں یہ اپنی سردی کے لیے ایسے کیا اقدامات کریں گے؟ ابھی تو اس کے لیے وہ اتنا اس کو کیا پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے اس کے خلاف, اگر کریں گے یا کوئی عملی اقدام کریں گے تو پھر ان کی سارے جو انحصار ہے رشیا پہ وہ ان کا خراب ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوٹن جو ہے وہ ایک اگریسو موڈ میں ہے اور وہ ریلیکس ہے, جبکہ ان یوکرینین فورسز ان کو کانسٹنٹلی پیچھے پش کریں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو یورپ کی جو انرجی سیکورٹی ہے وہ رشیا پرووائڈ کرتا ہے, اور جو نارتھ اسٹریم لائن جو پائپ تھے وہ بھی ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکہ نے اس کو بلاسٹ کیا ہے, لیکن پھر بھی جو یورپ کی مین انرجی سپلائی ہے وہ رشیا سے ہی آتی ہے. تو رشیا اپنی امپورٹنس کو سمجھتا ہے. تقریباً 30% جو ہے وہ اکیلے رشیا سے ہی آتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ایسے ہی ہے, لیکن رشیا جو ہے وہ اسے پتہ ہے کہ میری امپورٹنس کیا ہے اور یہ لوگ میرے خلاف کہاں تک جا سکتے ہیں. اس سے آگے جب وہ جائیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے نفس کو کاٹ دیں گے. اگر انہوں نے مطلب وہاں سے ایک وال گھما دیا تو یہاں پورا یورپ ٹپ پڑ جائے گا, اور سردیاں آ رہی ہیں جیسے آپ نے کہا. میرے خیال میں یورپ ایک خاص اندازے سے آگے نہیں جائے گا, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ انہوں نے اس لائن کو کراس کی اگر رشین کے اگینسٹ, تو رشیا ان کی جو پاور سپلائی ہے وہ کٹ کر دے گا, اور یہ یورپ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کا الٹرنیٹیو روٹ نہیں معلوم کر لیتے. ٹھیک ہے, اسی کے ریلیٹڈ ایک لاسٹ سوال, ایک چھوٹا سا میں جواب جاننا چاہوں گا کہ یہ جو منافقت ہے ان کی, یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے جس طرح سے یہ کسی دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ٹیررزم کے ساتھ یا کسی دوسری چیز کے ساتھ, اس کے ساتھ بھی لنکڈ آج کل کچھ ایران میں مسائل چل رہے ہیں کہ جو وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ امریکن اور جتنے بھی ویسٹرن میڈیا ہے اس کو اتنا سپورٹ کری ہے, ہر ٹائم ان کے ہیڈ لائنس پہ ان کی جو ہے وہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں.
دوسری سائڈ پہ فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں مسجدیں ان کی شہید کی جاتی ہیں، وہاں بچوں کو مارتے ہیں، بڑوں کو مارتے ہیں، ایون بہت زیادہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ پامالی ہوتی ہے وہاں پہ۔ سیم کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں انسانی تاریخ کا سب سے گندا اور سب سے جو بڑا کرفیو وہاں پہ لگایا گیا، آرٹیکل جو ہے وہ 35A کو ختم کیا گیا۔ ویسٹ کا اس طرح ان معاملات پہ جو ہے اس طرح سے رسپانس نہیں آتا۔ اگر ہم اس کے کمپیریزن میں دیکھیں، یوکرین کو دیکھیں یا ہم ایران کو دیکھیں، جہاں پہ ان کی گورنمنٹ کے خلاف تحریکیں ہو رہی ہیں، وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں مجھے ایک محاورہ یاد آ گیا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو۔ تو امریکہ وہی کام کر رہا ہے جو ویسٹ آپ کہہ لیں، جن کا لیڈر امریکہ ہی ہے، تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ جہاں ان کے اسٹریٹجک الائز ہیں، مطلب آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں تو وہاں وہ بات نہیں کریں گے۔ جیسے آپ انڈیا کی بات کریں تو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو انڈیا کی ضرورت ہے، اور یہ جیو پولیٹکس سے مطلب وہ ان کے ان کی دبتی دم پر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، تو اس لیے وہ ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ہاں، اب دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایران میں ان کے جو ابھی جو حکومت کر رہے ہیں، جو اسلامک ریولیوشنسٹ ہے، وہ ان کے حق میں نہیں ہے، مطلب وہ اینٹی امریکہ ہے، تو ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایسی کنٹروورسیز کو سپورٹ کریں اور اس کو میڈیا کوریج بھی دیں گے۔ میڈیا آؤٹلیٹس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں ہر وقت ہیڈ لائنس چھپتی ہے۔ لیکن جب آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ جب انڈیا کچھ کرتا ہے یا اسرائیل کچھ کرتا ہے تو یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، کہ اگر وہ ان کے بارے میں بات کریں گے تو ان کے اسٹریٹجک الائز ہیں، تو وہ ان کے بارے میں اگر بات کریں گے تو ان کے جو دوسرے مفادات ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے، اس لیے وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، اور جب ان کو ضرورت ہوگی تب بات کریں گے۔ مطلب جب آپ کو انڈیا کو بتانا ہوگا کہ بھائی آپ ذرا دھیمے، آپ رشیا کے خلاف ان کو مطلب کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ادھر پاکستان کی طرف بھی تھوڑا کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے آپشن، اگر پاکستان کو کاؤنٹر کرنا ہو تو ادھر انڈیا موجود ہے، انڈیا کو کاؤنٹر کرنا ہو تو ادھر پاکستان موجود ہے۔ آخر میں جاتے جاتے ہوئے بس ایک آخری سوال کہ اسی سے ریلیٹڈ کہ یہ تو سراسر جو ہے ان کی منافقت ہے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ان کو جدھر سوٹ کرے گا وہ بات کریں گے، ان کو جدھر سوٹ نہیں کرے گا وہ بات نہیں کرے گا۔ ابھی ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فورن منسٹر ہیں وہ گئے ہیں جرمنی گئے ہیں، اور جرمنی کی فورن منسٹر کے ساتھ ان کی جو بات ہو رہی تھی، انہوں نے جس طرح سے کشمیر کے بارے میں بات کی، انٹرنیشنلی ان کو جو ہے اس معاملے کو اٹھایا ہوا ہے، تو کیا آپ کے نظر میں یہ بھی انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس طرح سے رشیا میں معاملات چل رہے ہیں کہ انڈیا کو ذرا سمجھائیں کہ آپ بھی ذرا ان کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ نہ کریں، ان کو کرٹیسائز کریں، ہمارے پاس آپ کے لیے بھی کاؤنٹر موجود ہے، پاکستان کو ہم سپورٹ کریں گے اور آپ کو اس سے نقصان دلائیں گے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہے کہ امریکہ اور ویسٹ نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ابھی چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے انڈیا کو رکھا ہے، لیکن انڈیا بھی ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے، اس کو بھی تو کاؤنٹر کرنا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے وہاں پاکستان کو مطلب ان کے مفادات کو سپورٹ کرنے، جیسے آپ نے ابھی جرمنی کی بات کی تو ان کی جو نارتھ اسٹریم لائن پائپ ہے وہ تو انہوں نے بلاسٹ کر دی۔ مطلب رشیا کانسٹنٹلی یوکرین پر ایگریشن کر رہا ہے، مطلب ویسٹ کے مطابق وہ ایگریشن کر رہا ہے، تو انڈیا ان کو کرٹیسائز نہیں کرتی اور ان سے آئل پرچیز۔ اس میں ایک سوال یہ کہتے ہیں کہ وہ ایگریشن کر رہے ہیں، جب یہ USSR ٹوٹا ہوا تھا اور جب یہ یوکرین بنا تھا تو ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ یہاں پہ یہ نیٹو کے حصے نہیں بنیں گے، یہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو نیٹو میں حصہ دلوانے کے لیے اپنا رول ادا کرتے ہیں، اپنی فورسز یہاں پہ لے کے آتے ہیں، اور پھر یہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رشیا کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ کیا منافقت ہے؟ یہ بات ایسی ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نیٹو کا ایکسپینشن، یہ ایکچولی یہ کولڈ وار میں جب رشیا ایکسپینڈ کر رہا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے نیٹو بنایا تھا، لیکن پھر جب وہ رشیا ہار گیا اور وہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب نیٹو کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہا، کیونکہ USSR تو ٹوٹ گیا، لیکن وہ کانسٹنٹلی مطلب ایکسپینشن کرتا رہا، یہاں تک کہ اب وہ پولینڈ اور اس ریجن جو بالٹک ریجن سے وہاں تک یہ آ گئے۔ تو اس کے بعد پوٹن، آپ نے شاید ان کا وہ انٹرویو یا کلپ دیکھا ہو کہ انہوں نے 2003 آئی گیس یا 4 میں کہا تھا کہ اگر نیٹو مجھے انوائٹ کرے تو میں بھی نیٹو کے اندر جوائن کر دوں۔ یہ ان کا ایک جیو پولیٹیکل موو تھا کہ اگر نیٹو ایسے کرتا تو نیٹو کا مقصد ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ وہ تو کاؤنٹر ہی رشیا کو کرنا ہے، تو اگر رشیا اس پہ آ گیا تو اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے مطلب جب تک رشیا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا 1999 تک، مطلب کوئی اور پریزیڈنٹ تھا اس کے بعد پھر تو انہوں نے اس کو USSR کو ریوائیو کیا۔ اب جب وہ دوبارہ سفید ریچ بن گیا تو یوکرین اگر اس ٹائم پہ جوائن کرتا نیٹو کو تو رشیا کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اب وہ دوبارہ ایک جیو پولیٹیکل پلیئر بن کے ابھرا ہے۔ اب وہ یہ اس کے اگر اس ٹائم پہ بنتا بھی تو رشیا کچھ کر بھی نہیں پاتا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اکانومی ڈاؤن تھی، ان کا جو مورال تھا وہ ڈاؤن ہو چکا، کیونکہ اگر آپ کا ملک ٹوٹ جاتا ہے، آپ اپنے پاکستان کی ایگزامپل ہے، 1971 کے بعد ہمارا مورال ڈاؤن ہو چکا تھا، کیونکہ ہمارا ایک 51% یا 52% جو پاپولیشن ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا رشیا کا جو 1991 میں ان کو جو USSR ٹوٹ گیا تو ان کا مورال ڈاؤن تھا، لیکن یہ تو پوٹن نے اپنے اسٹریٹجیز کے تھرو اور جب انہوں نے اکانومی کو دوبارہ ریوائیو کیا تو وہ دوبارہ ایک جیو پولیٹیکل پلیئر کی طرح ابھرا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، انشاءاللہ آگے بھی اگر کوئی ایسے معاملات ہوئی تو اس پہ بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔